معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا یہ آج تخت بھائی میں خانقاہی سالانہ اجتماع ہے۔ گزشتہ سال جب مردان کے دورے پر میں تھا تو بھائی دوست محمد صاحب جیدہ مجدہو نے مجھ سے فرمایا کہ ہمارا سال کے بعد خانقاہی اجتماع ہوتا ہے جس میں ذکر بھی ہوتا ہے، بیانات بھی ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اس اجتماع میں آپ شرکت کریں۔ میں نے چونکہ ان سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں نے ان سے گزارش کی، اللہ خوش رکھے، انہوں نے حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم نے میری گزارش کو قبول فرمایا۔ میں نے کہا بس میرا بیان جلدی شروع کرائیں، میرا سفر بہت لمبا ہے، باہر کا میرا رات سفر ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ جلسے کا بیان کینسل کروں، تو میں نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بیان میں اپنی حاضری اس جلسے کے اندر لگوائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ ایکو بند کر کے ساؤنڈ دے سو، پھر آواز سمجھ آئی۔ یہ ان کو جو میں کہتا ہوں اسپیکر والے سمجھتے، آپ اس کو چھوڑو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایکو بند کرو، ساؤنڈ تیز کرو، پھر بات سمجھ آئے، بات توجہ سے سمجھے۔ بند کر دے پنکھا۔ میں نے اپنا پنکھا اسی وجہ سے بند کرایا ہے کہ جن کے پاس پنکھا نہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب کو گرمی نہیں لگتی، پنکھا چلا ہوا ہے، اس لیے میں نے کہا بھی ہمارا پنکھا ہی بند کر دو تاکہ سب برابر ہو جائے، یا تو سب کے پنکھے ہوں یا کسی کا بھی نہ ہو۔ اب بات توجہ سے آپ کو سمجھ آئے گی نا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی نہایت مختصر صورت تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے والعصر قسم زمانے کی اٹھائی اور ہمیں یہ بات سمجھائی، کامیاب انسان وہ ہوگا، نمبر 1 آمن، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عامل الصالحات، عمل سنت کے مطابق کرتا ہو، نمبر 3 تواصو بالحق، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، نمبر 4 تواصو بالصبر، اگر اس دعوت پر مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے، توجہ رکھنا، دوسرا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے قسم اٹھا کر بات سمجھائی، کامیاب وہ ہوگا آمنو جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عامل الصالحات اعمال سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 تواصو بالحق، اگر کوئی شخص عقیدے میں شبہات پیدا کرے تو شبہات کو صاف کرتا ہو، فتواصو بالصبر، اگر خواہشات سے اعمال تباہ ہوں تو خواہشات کی اصلاح کرتا ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 2 کام ہر آدمی کے ذمے ہیں، علماء کے بھی اور غیر علماء کے بھی، اور 2 کام ایسے ہیں جو علماء تو کر سکتے ہیں، غیر علماء کے بس میں نہیں ہیں، محنت کریں، صحبت میں رہیں تو شاید وہ بھی تیار ہو جائیں۔ آمن و عمل الصالحات، عقیدے کا ٹھیک ہونا اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا، یہ ہر کسی کی ذمہ داری میں شامل ہے، اور عقیدے پر اشکال ہو تو شبہے کو دور کرنا یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تواصو بالصبر، خواہشات کا علاج کرنا تاکہ اعمال سنت کے مطابق ادا ہوتے رہیں، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں توجہ اپنے عقائد پہ دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں شریعت میں بنیادی چیز پہ بنیادی 3 چیزیں چلتی ہیں، نمبر 1 ایمانیات جسے ہم عقائد کہتے ہیں، نمبر 2 اسلامیات جسے ہم اعمال کہتے ہیں، نمبر 3 اخلاقیات جسے ہم تصوف کہتے ہیں۔
حالت توجہ سے ہمارے ہاں شریعت میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق. توجہ رکھیں، ان تینوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ مشکات شریف کتاب الایمان کی مفصل حدیث پاک میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے. جب حضرت جبرائیل امین نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی آپ فرمائیں ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں جب پوچھا اسلام کیا ہے، جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے کلمہ پڑھنا. وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا. وتؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وتحج البیت ان استطعت الیہ السبیل، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. پوچھا اللہ کے پیغمبر اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب میں 5 چیزیں فرمائی. نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا. نمبر 2 نماز پڑھنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 روزہ رکھنا. نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا. اخبرنی عن الایمان، اللہ کے پیغمبر ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائی. ان تؤمن باللہ، اللہ کو ماننا. وملائکتہ، فرشتوں کو ماننا. وکتبہ، آسمانی کتابوں کو ماننا. ورسلہ، انبیاء کو ماننا. والیوم الآخر، قیامت کے دن کو مان لینا.